بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں اور اپنی اس ویڈیو میں۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نے ایک چینل کا لنک دیا ہے اور فیس بک فین پیج کے لنک ہیں، دیس پردیس ود علی کا بھی ہے، اور دوسرا ایک چینل ہے جہاں پہ میں فری آن لائن ارننگ، کس طرح ہم آن لائن ارننگ کما سکتے ہیں۔ کافی دوستوں نے پوچھا تھا، پاکستان سے بھی کافی لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی، تو اس وجہ سے میں نے وہ چینل پہ یہ سٹارٹ کیا۔ جو انٹرسٹڈ ہے اس چینل پہ جا کے اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ انشاءاللہ تعالی کس طرح ہم آن لائن رہ کے ارننگ کر سکتے ہیں اس پہ بات کیا کریں۔ جو مین ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے، جیسا کہ آئرلینڈ سے ریلیٹڈ ہے، وہ کافی دوستوں نے جو ہے پوچھا، جس میں نجیب بھائی ہیں ایک، انہوں نے کافی مرتبہ میسج کیا اور ان سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ ویڈیو بناؤں گا، تو اس پہ میں نے مکمل نالج اکٹھا کیا جو میں نے آج سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو میں وہ بتاؤں۔ دوستو سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ یورپی یونین کی کنٹری ہے جو انگلش لینگویج بولے گی بریکسٹ کے بعد، تو وہ آئرلینڈ ہے۔ آئرلینڈ کا اوورآل میں بتاتا چلوں کہ میڈیم لیول کنٹری ہے، یو کے لیول کی کنٹری نہیں ہے۔ وہاں کی سب سے جو بری چیز ہے جو مجھے لگی ریسرچ کے دوران، وہ وہاں کا ایکسپینسو لیونگ سٹینڈرڈ ہے، بہت زیادہ مہنگا کنٹری ہے۔ وہاں پہ 1,500 سے لے کے تک جو ہے نا، 1,000 سے لے کے 1,500 تک آپ کو نارمل وہاں پہ ڈبلن جو اس کا کیپٹل سٹی ہے، وہاں پہ آپ کو ایک گھر ملتا ہے 1,000 سے 1,500 یورو تک۔ وہاں کی کرنسی یورو ہے، آئرلینڈ میں یورو چلتی ہے۔ آئرلینڈ نے سارا کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، شنجن بھی، کرنسی بھی، سارا کچھ، لیکن وہاں اس نے فری انٹری نہیں دی ہوئی غیر ملکیوں کو۔ وہ واحد ملک ہے جہاں پہ آپ کو نیشنل ہیں آپ یورپی یونین کے، تو پھر وہاں پہ انٹر ہو سکتے ہیں، ورنہ آپ ریزیڈنسی کارڈ پہ انٹر نہیں ہو سکتے۔ نیشنل ہونے کے بعد، پاسپورٹ لینے کے بعد آپ یورپی یونین کے کسی بھی ملک کے نیشنل ہیں تو آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں۔ وہاں پہ اوورآل جو کنڈیشن ہے وہ اکنومیکلی، جاب کے لحاظ سے وہ درمیانی ہے، بہت زیادہ اچھی بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ بری نہیں ہے۔ دنیا کی جتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو کہ ٹیک کمپنیز ہیں، جیسے گوگل، ٹویٹر، فیس بک، وہ ان کا جو ہیڈ آفس ہے یورپ کے لیے، وہ زیادہ تر انہوں نے آئرلینڈ کو بنایا ہوا ہے، ڈبلن کو بنایا ہوا ہے۔ وہاں اس وجہ سے وہاں پہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کافی زیادہ جابز مل جاتی ہیں۔ بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی درمیانہ ہے۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں گا کہ یہ کنٹری کا لیول ایسا ہے کہ وہاں کی اکثریت لوگوں کی انگلینڈ جاتی ہے کام کرنے کے لیے اور وہیں پہ رہتی ہے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ آپ کو یہ چارمنگ کنٹری نہیں لگے گا۔ اس میں سب سے جو بری بات ہے امیگرینٹس کے لیے وہ ہے کہ وہ ایکسپینسو بہت زیادہ۔ اب بات کرتے ہیں بچوں کے بینیفٹس کی۔ اگر آپ کا ایک بچہ ہے تو 140 یورو پر منتھ آپ کو دیں گے، اور ہر مہینے کی پہلی جو جمعرات ہے اس وقت آپ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے آ جائیں گے۔ اگر آپ اکیلے پیرنٹس ہیں، والد ہیں یا والدہ ہیں اور بچے کو پال رہے ہیں، تو پھر آپ کو 204 یورو ہر مہینے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے، اور وہ بھی اسی طرح ہر مہینے کی پہلی جو جمعرات ہوگی اس میں آپ کے بینک اکاؤنٹ میں وہ پیسے آ جائیں گے۔ تو یہ دوستو اوورآل جو ہے بینیفٹس وہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو الاؤنس ہیں، بے روزگاری الاؤنس، وہ وہی ہیں جیسے دوسری کنٹریز میں ملتے ہیں، اسی ترتیب سے ہے۔ کوئی اسپیشل الاؤنس، کوئی اسپیشل بینیفٹ نہیں ملتے۔ یہ جو ساؤتھ آئرلینڈ ہے جس کا کیپٹل جو ہے وہ ڈبلن ہے، اسی کے ساتھ نارتھ آئرلینڈ ہے جس پہ یو کے کا قبضہ ہے، انگلینڈ کا قبضہ ہے، وہاں پہ بینیفٹ اسی طرح ملتے ہیں جس طرح انگلینڈ میں ملتے ہیں، لیکن وہاں سے نارتھ آئرلینڈ میں جانا، بارڈر کراس کرنا اتنا ایزی نہیں ہے امیگرینٹس کے لیے۔ اگر وہاں کے نیشنل لوگ ہیں تو ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے۔ جہاں تک یو ای کارڈ کا تعلق ہے تو وہ وہاں پہ چینج نہیں ہوتا، نہ صرف چینج نہیں ہوتا بلکہ آپ وہاں پہ بغیر ویزے کے نہیں جا سکتے۔ اس وجہ سے یو ای کارڈ کے بارے میں یہ آئرلینڈ جا کے چینج کروانا ممکن نہیں ہے۔ تو دوستو یہ تھی آئرلینڈ سے ریلیٹڈ تمام معلومات۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔